الرحمن الرحيم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله في مقام آخر وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال الله في مقام آخر وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله في مقام آخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحدكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من عمل يديه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. تمام قسم کی تعریفات مالک الکلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم نے ان کی حقوق کما حقوق ادا کر دی، جبکہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر انسان کو کتاب و سنت سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض کیا ہیں. ہم اپنے حقوق کے لیے تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، مگر جو اپنے ذمے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی وجہ سے یہ معاشرے کا بگاڑ اور یہ بدعملی یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. تو آج ہم کتاب و سنت کی روح سے جانیں گے کہ مالک اہل ثروت جو اپنی ضروریات کے لیے کسی بھائی کا انتخاب کرتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں
اور وہ کام کرنے والا مزدور جو اپنے حقوق کا تو وابستہ ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، شرعی لحاظ سے اسے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس کی یہ خون پسینے کی کمائی وہ حرام صرف چند لا علمی کی وجوہات کی بنا پہ کر لیتا ہے کہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود جو اسے اجرت ملتی ہے، جب وہ سنت سے رہنمائی نہیں لیتا، جو اپنے فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، اس حلال کمائی کو وہ حرام کر بیٹھتا ہے، جس وجہ سے اسے معاشی تنگی اور پریشانی کا سامنا دنیا میں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے رزق کی ذمہ داری اسی اللہ کے اوپر ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے کہ میں اللہ جسے چاہوں بے حساب رزق عطا کرتا ہوں۔ رزق دینا، نہ دینا، کم دینا یا زیادہ دینا، یہ سارے میرے اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لا تحمل رزقها، کہ کتنے ہی تمہیں یہ جانور چپائے کے نظر آتی ہیں، اللہ کی مخلوقات جن کی ضروریات ہیں جو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن پھر بھی تم دیکھتے ہو لا تحمل رزقها، وہ اپنی یہ ضروریات، اپنے یہ کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں کسی کے پاس بھی تمہیں نظر نہیں آتی، کوئی بھی ان کو اٹھائے نہیں پھرتا۔ اللہ یرزقها، تمام کا رزق اللہ ہی کے پاس ہے، سب کو اللہ نے رزق دینا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ نے رزق دینا ہے، ساری مخلوقات ہر کسی کو اس کی ساری ضروریات فراہم کرنا کہ اللہ احکم الحاکمین کا کام ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ میں ہی اللہ وہ ذات ہوں کہ جو آسمان سے پانی بارش کی صورت میں نازل کر کے زمین سے پھل اور تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو ہر مسلمان کو یقین کامل کر لینا چاہیے کہ ہم سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، رازق اللہ ہے۔ جسے بھی رزق کی فراوانی کی شکایت ہو اسے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ ہر قسم کی تنگ دستی، معاشی تنگی کی صورت میں انسان کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہماری کون سی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، کہ جس اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم رکھ رہا ہے یا کسی کی تنگی کا سامنا ہے تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرتے ہوئے بدعمالیوں کو ترک کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رزق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح
تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لینے کے بعد اپنے بندوں کو رزق کے حصول کے لیے محنت کوشش جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، جبکہ ان کے لیے غسل بسر کرنے کے لیے معیشت کی بھی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور دن کی یہ روشنی، یہ سارا دن کا نظام یہ اس کے معاشی معاملات کے لیے ہم نے بنائے تاکہ وہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گزر بسر کا انتظام کر سکے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں میرا عطا کردہ یہ جو رزق ہے اس میں حلال اور طیب جو پاک ہے صاف ستھرا ہے اس کو تم نے کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام اپنے اور انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سمیت جتنے بھی انبیاء کرام کا نزول فرمایا ہے، ما بعث اللہ نبیا، کوئی ایک بھی ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت دی ہو، الا راعی الغنم، مگر اس نے بھی اپنے گزر بسر کے لیے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ فقال صحابہ وانت، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء گزر بسر کے لیے بکریاں چرانے کا کام کیا کرتے تھے، صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ بھی ایسا کرتے تھے؟ فقال نعم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کنت اراها علی قراری لأہل مکہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ کام میں بھی کیا کرتا تھا اور انبیاء بھی گزر بسر کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور سب سے پاکیزہ اللہ کے ہاں محبوب کمائی وہی ہے کہ جسے انسان اپنی محنت سے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل، کہ تم میں سے کوئی بھی وہ کھانا جو استعمال کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اس سے محبوب یا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے من عمل یدی، کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو۔ تمہارے کھانے کی کوئی چیز بھی ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز سے زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے، جو تجارت کر کے جو حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول کون سی کمائی، کون سی تجارت وہ زیادہ پاکیزہ ہے؟ قال عمل الرجل بیدہ، فرمایا کہ وہ کمائی سب سے زیادہ پسندیدہ پاکیزہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ کسب مبرور، کہ وہ کمائی بہتر ہے، ہر وہ کام، ہر وہ تجارت کہ جس میں دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ کیا جائے،
جو بھی کاروبار، جو بھی تجارت ایمانداری کے ساتھ کی جائے، دھوکے اور فریب سے پاک ہو، اس سے حاصل ہونے والی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک محنت مزدوری کرنے والا اپنے کام کے اوزار لے کے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے پاس سے گزرا، تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق صحابہ نے اس کے بارے میں ایک بات کہی کہ دیکھو دنیا کمانے کے لیے، یہ دنیاوی کام کے لیے کس قدر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کس قدر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنے کام کی طرف، دنیاوی مفاد کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ کاش کہ نیکی کی طرح بھی، جہاد کے لیے بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی بن جاتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ جو محنت مزدوری کرنے کے لیے تیزی سے ان کے پاس سے گزرا ہے، یہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو باخبر کیا، ان کو منع کیا، ان کو روکا اور ٹوکا اور فرمایا کہ سنو، اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ تمہارے ساتھ پاس سے گزرا ہے، یاد رکھو یہ بھی مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ میں مگن ہے، یہ بھی اسی کی مانند ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو، اگر تمہارے پاس سے گزرنے والا یہ انسان اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت اور کوشش کر کے رزق کمانے کے لیے تیزی کے تمہارے ساتھ پاس سے گزرا ہے، یاد رکھو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف مجاہد کی طرح ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ اگر یہ انسان صرف حرام سے بچنے کے لیے کہ میں لوگوں سے سوال کر کے یا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی بجائے محنت مزدوری کر کے حلال کما کے کھاؤں، اگر یہ اس نیت اور ارادے سے بھی تمہارے پاس سے گزرا ہے تو سن لو زبان رسالت سے آپ نے فرمایا پھر بھی یہ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف مجاہد کی مانند ہے، یہ بھی جہاد کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی اسی طرح راضی ہیں جیسے جہاد کرنے والے مجاہد سے راضی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلا وجہ سوال کرنے سے روکا اور ٹوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے، افضل ہے کہ تم ایک رسی لو، لکڑیاں اکٹھی کرو، اپنے پیٹ پہ ان کو اٹھا کے ان کو بیچ کر اپنے گزر بسر کا انتظام کرو۔ یہ تمہیں لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے، دستے سوال کرنے سے یہ عمل زیادہ بہتر اور اللہ کو پسندیدہ ہے کہ تم محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرو، حلال طریقے سے کما کے کھاؤ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ عمل بہتر اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کاروبار کی، کمانے کی، مزدوری کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اس کی تحسین اور داد دے رہے ہیں کہ یہ عمل اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور پھر کرنے والے، تجارت کرنے والے، محنت کرنے والے، کمائی کرنے والے کو شریعت اور کتاب و سنت پابند کرتی ہے کہ تم نے صرف حلال ذرائع استعمال کرنے ہیں، حلال طریقے سے مال کمانا ہے۔ رزق تو وہی تمہیں ملنا ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم حلال طریقے سے اس کو حاصل کرو یا حرام سے۔ حلال سے کھاؤ گے، حلال ذرائع استعمال کرو گے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہوں گے اور آخرت میں بھی۔
اور اگر حرام ذرائع استعمال کرو گے دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہوں گے۔ شریعت نے واضح کر دیا کہ آخرت میں تو اس کا انجام تو جہنم کی صورت میں ہے ہی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یرب اللحب النبت من سحت، کہ ہر وہ گوشت، وہ انسانی جسم کہ جسم کی پرورش حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے ہوتی ہے، حرام کی کمائی ہوئی غذا سے جو جسم پروان چڑھتا ہے، الا کانت النار اولا بہ، وہ اس جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے، زیادہ لائق ہے، کہ جس کی گزر بسر کے ذریعہ آمدنی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے کہ جو جسم حلال کما کے حلال کھا کے پرورش کرواتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، مگر جو حلال و حرام کی میرے اور آپ کی طرح کوئی تمیز نہیں کرتا کہ بس مال آنا چاہیے، ذرائع جو بھی ہوں، بس ہمیں مال کی حرص جو ہے حلال و حرام کی تمیز بلا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس جسم کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب کمانے والا مال تو کمائے گا مگر وہ کوئی تمیز نہیں کرے گا امن حلال ام من حرام، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے تجارتی معاملات کو دیکھیں، اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنی کمائی کو آج مد نظر رکھیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اس وقت فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، آج میں اور آپ اسی زمانے میں موجود ہیں، یہی زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ زمانہ لوگوں پہ آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی جائے گی، بس مال کی حرص میں مال چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے، علم بھی ہے جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا حق نہیں ہے، جائز ناجائز جس انداز میں بھی ہمیں دوسروں کا حق ہڑپ کرنے کا موقع ملتا ہے ہم اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کا حق جو اس کا اپنا نہیں دوسرے کا حق ہے اس کو اس سے محروم کر کے خود اس کا حق غصب کر لیتا ہے۔ آج تو ہم لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں کرتی، نبی کریم علیہ السلام نے پیلو درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ وہ جلانے کے کام، معمولی سی ٹہنی ہے جس کا کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں، ہماری نظر میں آج بھی اس دور میں بھی اس ایک ٹہنی کی کوئی ویلیو نہیں، پاؤں تلے روند کے ہم گزر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ یہ ایک ٹہنی بھی کسی دوسرے کا حق ہے، کوئی یہ اس کا حق اس ٹہنی برابر بھی اس کو محروم کر کے خود اس پہ قبضہ کر لے گا، وہ قیامت تک جہنم میں جو ہے وہ گہرائی میں زمین میں دنستا ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ زمین میں دنسنے کا اللہ جو ہے وہ عذاب، جہنم میں عذاب کی یہ صورت آپ نے بتلائی ہے کہ یہ اتنا سا کسی کا حق مارتا ہے۔ لیکن ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں ہم تو منتیں سماجتیں کر کے کسی سے قرض لے کے ہم اس کو ہی مال غنیمت سمجھ لیتے ہیں، پھر ٹال مٹول اور طرح طرح کے جو ہے وہ طریقے ہیں، اور بہت سے ایسے حرام کمائی کے ذرائع ہیں جن کو نہ ہم حرام سمجھتے ہیں نہ ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، پہلی قوموں پہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعات اسی لیے مجھے اور آپ کو متنبع کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ قرآن کا حصہ بنائے ہیں کہ قوموں پہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ پیمانے میں کمی بیشی کرتے تھے، کہ ان کا اپنا خریدنے کا پیمانہ اور تھا اور آگے سیل کرنے کا بیچنے کا پیمانہ اور تھا، یعنی کم ناپ تول کی ان کی عادت تھی، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ مسلط ہوا۔ بلکہ آپ قرآن کریم اور احادیث میں بھی جتنی قوموں کے جن جرائم پہ اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیے، اگر ان کا اور اپنا بغور جائزہ لیں تو وہ ہر قسم کی وہ برائی آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں موجود ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دے رہے ہیں، تو ہمیں اس سے غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ کلو حلالا طیبا، کہ تم نے حلال اور پاکیزہ مال کھانا ہے۔ یہ جو ہمارا انداز ہے ہیلے بہانے سے کسی چیز کا ہم نام بدل لیتے ہیں، کسی کا انداز بدل لیتے ہیں، یاد رکھیے جو شرعی لحاظ سے حرام ہے وہ حرام ہے، اگرچہ ہم اس کو جو ہے وہ حلال انداز اپنا لیں، کوئی بھی ہیلہ سازی کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں، اس کو جو ہے وہ سود کی بجائے اس کو پرافٹ کا نام دے دیں، یا جو بھی انداز آپ سمجھ لیجئے جیسے کتا حرام جانور ہے، تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا، اسی طرح جو آپ کا حق نہیں ہے، وہ وراثت میں سے بہن بھائیوں کا حق ہو یا پھر کسی پہ آپ نے اجرت کروائی ہے وہ اس کی مزدوری ہو، اس کی معمولی سی غلطی کو آپ جو ہے وہ بہانہ بنا کے اس کو اس سے محروم کر دیں، یا جس انداز میں بھی آپ کسی کا حق ادا نہ کریں وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے تکبیر پڑھنے کے باوجود ذبح کیا ہوا کتا حرام ہے۔ رشوت کی کمائی کا ناجائز انداز میں بکرے کا گوشت بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر اور دیگر جو ہے وہ حرام جانور حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں، صرف یہ نہیں کہ یکم مئی کو مزدور ڈے منا لیا تو حق ادا ہو گیا، مزدوروں کو بھی کتاب و سنت سے رہنمائی لے کے اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ جس کام کی وہ اجرت لے رہے ہیں اگر اس میں ڈنڈی مارتی ہیں، کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ حاضری لگا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حاضر تو کر لیتا ہے مگر وہ کام نہیں کرتا، اس طرح کسی انداز میں بھی وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، اس کی تنخواہ حلال نہیں وہ حرام ہی تصور ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں جو یہ حرام کی بجائے حلال کر رہا ہوں سارا دن، جو بھی جس انداز میں بھی یہ جتنی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، وہ ڈاکہ زنی کی صورت میں ہوں، چوری کی صورت میں ہوں، یا پھر جس انداز میں بھی ہم جو ہے وہ پہلے بات اور کر کے بعد میں اس سے مکر جاتے ہیں۔ یہ جو مزدوروں کا دن تو ہم مناتے ہیں، حالانکہ ہمارے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، آت العجور اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ مگر آج ہم ہیلے بہانے سے کس طرح جو ہے وہ اپنے ملازمین کو، اپنے گھر والوں کو کس انداز میں جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری خطبہ حج کے موقع پر بھی ہم سب کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ یہ اللہ نے تمہارے متحد کیے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے ملازمین کا، کاروبار کے ملازمین کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جیسے ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ صرف سال میں ایک دن منا کے سمجھنا کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، اگر کتاب و سنت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، حسن سلوک کریں گے، ان کا حق ان کو بر وقت ادا کریں گے، تو اللہ دنیا میں بھی مال و دولت میں اضافہ فرمائیں گے برکتوں سے، اور ہر قسم کی معاشی تنگی سے اللہ محفوظ رکھیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تاجروں کا، ایسے کاروبار، ایسی مزدوری کرنے والوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ نصیب ہونے کا وعدہ کیا ہے کہ ان کا مقام بھی انہی جیسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزدوروں کو اپنے اور مالکوں کو اپنے فرائض جو ہیں جو شرعی لحاظ سے عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر